السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کی وزارت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے شریف الدین پیرزادہ ثانی کی جگہ کسی اور کو وزیر قانون لگانے پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ فروغ نسیم بہت لاڈلے وزیر عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب نے فروغ نسیم کی وجہ سے پوری کی پوری متحدہ قومی موومنٹ کو کہا تھا نفیس لوگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروغ نسیم سے ملاقات کے بعد انہوں نے اور ایم کیو ایم کے اتحاد میں حکمران جماعت کے اتحاد میں شامل ہونے کے بعد جن کو دہشت گرد کہا کرتے تھے، جن کو قاتل کہا کرتے تھے، جن کے خلاف لندن چلے گئے تھے، ظاہر پوری کی پوری ایم کیو ایم تھی، الطاف حسین اکیلے تو نہیں تھے۔ لیکن جب فروغ نسیم صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے انٹریکشن ہوئے تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا ایک تقریب میں کہ میں کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن فروغ نسیم بھائی سے ملاقاتوں کے بعد میرے اوپر انکشاف ہوا کہ یہ تو بہت نفیس لوگ ہیں متحدہ قومی موومنٹ والے۔ تو وہ والے فروغ نسیم، ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، ان کی وزارت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وجہ کیا بن رہی ہے جی؟ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کھڈا کھودو گے تو خود اس میں گرو گے۔ تو فروغ نسیم کی اگر وزارت چلی جاتی ہے تو وہ اس کی زندہ مثال ہوں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ، ان کو ہر صورت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ہٹانا اور پھر بے آبرو کرنا، سپریم کورٹ میں بھی ایڈ ہاک جج لگانا، جو فروغ نسیم صاحب کا ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے یعنی چیف جسٹس کو ان کے عہدے سے ہٹوانے والا منصوبہ جو ہے وہ ہوا فلاپ۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ ایک بڑا بحران پیدا کیا جا رہا تھا۔ اگر بحران پیدا ہوتا، یعنی پہلے بتایا گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو بڑا بحران پیدا ہوگا، اور اگر بحران پیدا ہوگا تو یہ معاملہ آپ کے لیے بالکل اسی طرح بن سکتا ہے جیسے مشرف کے خلاف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا معاملہ تھا۔ 16 اگست کا دن ہے، 2 بجے ایک بڑا اجلاس ہوتا ہے جس میں باقی شخصیات تو شریک تھیں مگر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون موجود تھے، کیونکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ صاحب 10 اگست کا جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تھا کہ ان کو فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن میں نہیں ہوا تھا، معذرت، جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا اس اجلاس میں 5 اور 4 لوگ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایڈ ہاک جج کے طور پر اوپر نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے، 4 چاہ رہے تھے، جس میں چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، وزیر قانون، اٹارنی جنرل تو ادھر تھے، جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب جو 2-3 دن پہلے ریٹائر ہو گئے، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو اوپر بھیجا جائے، لیکن دوسری طرف 5 لوگ تھے۔ تو بہرحال اس کے باوجود کیونکہ اٹارنی جنرل نے مشروط کیا تھا کہ اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ خود ایڈ ہاک جج کے طور پر اوپر جانا چاہتے ہیں، ان کی رضا خوشی ہے تو ان کو بھیجا جائے، تو رضا خوشی تو تھی نہیں، وہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ پھر کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انکار کے باوجود اور جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ان کے حق میں آنے کے باوجود ان کے لیے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ایڈ ہاک جج کا حلف اٹھانے کے لیے، ایوان صدر کی منظوری سے وزارت قانون نے جاری کر دیا تھا، کیونکہ فروغ نسیم تو ہر صورت چاہتے تھے کہ وہ احمد علی شیخ صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نہ رہیں۔ تو بہرحال وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جب انہوں نے انکار کیا، حلف کا ٹائم بھی مقرر ہوا، وہ حلف پر بھی نہیں گئے، تو پھر اگلا جو قدم تھا، جو ظاہر پلان یہی تھا اوریجنلی کہ وہ انکار کریں گے تو پھر ان کے خلاف ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا، ان کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تو 16 اگست کو ایک اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں باقی متعلقہ شخصیات، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل موجود ہوتے ہیں، اور اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ جناب اب سمری موو کی جائے ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے۔ تو وہاں پہ اٹارنی جنرل اور ایک اور بڑی شخصیت نے کہا کہ نہیں، اب اس معاملے کو ہمیں ادھر روکنا ہوگا، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو بہرحال اٹارنی جنرل نے اپنا وہاں پر موقف دیا، اور اس کے بعد وہ اجلاس بغیر نتیجے کے ختم ہو گیا۔ معاملہ وکلاء برادری نے، کیونکہ آج کنونشن بھی ہوا ہے کراچی میں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی میزبانی میں ملک گیر وکلاء کنونشن ہوا ہے، اسی معاملے پر ہوا ہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے معاملے پر۔ اور ایک نئی تحریک میں نے گزارش کی تھی کہ ایک وکلاء کی مشرف کے زمانے کے بعد ایک نئی تحریک وکلاء کی بنتی نظر آ رہی تھی۔ قاضی فائز صاحب والا معاملہ ان کے ساتھ، وہ تو خیر عدالت کے اندر ہی معاملہ حل ہو گیا تھا نا، یہ معاملہ کچھ عدالت سے باہر نکل گیا، کیونکہ جس طرح فروغ نسیم صاحب اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب معاملہ بڑھا
میڈیا کی زینت بنا, سوشل میڈیا پر آیا, اور عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو زیادہ فالو کرتے ہیں, تو جب سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں رہا معاملہ, تو یوٹیوب پر ویلاگس ہوئے, اور لوگوں نے اور وکلاء برادری نے اور ٹاک شوز میں ہر جگہ معاملہ ڈسکس ہونا شروع ہوا, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اب میں خبر کی طرف جا رہا ہوں, پہلے میں بیک گراؤنڈر دے رہا تھا, ایک خبر 16 اگست والی بتائی کہ 16 اگست کو اجلاس ہوا, اس میں پھر وہ کہا گیا فروغ نسیم صاحب کو کہ بس اب بہت ہو گیا, اب آگے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلایا علی ظفر صاحب کو. علی ظفر صاحب کو انہوں نے 17 کا دن ہے, 17 کو ہی انہوں نے علی ظفر صاحب کو بلایا, اور علی ظفر صاحب سے پوچھا 17 اگست کو کہ کیا چل رہا ہے. میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کی رائے کی تائید کی, جو کہ وزیر اعظم کو پہلے اپنی رائے دے چکے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ سے بہت بڑی غلطی کروانے جا رہے ہیں, ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. فروغ نسیم صاحب اپنی پارٹی کی پولیٹکس کر رہے ہیں, وزیر آپ کے کوٹے پر ہیں, پی ٹی آئی کے کوٹے پر, متحدہ قومی موومنٹ کے کوٹا پر نہیں ہے, لیکن وہ پولیٹکس کر رہے ہیں الطاف حسین کی, انہوں نے ان کے الفاظ نہیں لیکن اپنی پارٹی کی پولیٹکس کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ کل کو بڑا بحران ہوگا, اور وہ بحران آپ سنبھال نہیں پائیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کراچی کو, فروغ نسیم کراچی میں اپنا وہ نظر رکھے, اور کراچی میں, اور کراچی اور جو سندھ میں, یعنی کراچی اور سندھ کوئی نہ سمجھے پھر مجھے کوئی کہے گا کہ جی آپ بھی کراچی اور سندھ, یعنی سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں جو معاملات ہیں ان کے, وہ ان کو مد نظر رکھ کے ساری اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں. آپ اس میں نہ پڑیں, آپ ان کو روک دیں, سمری آئے تو آپ دستخط نہ کریں. یہ انہوں نے مشورہ دیا اپنے وزیر اعظم صاحب کو, علی ظفر صاحب نے. اور اس کے بعد 17 اگست کو اٹارنی جنرل صاحب کو پی ایم نے بلایا, شام کو 4 بجے کا وقت ہے بتایا جا رہا ہے. وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نے دوبارہ اپنی یہی باتیں کی کہ یہ جو کچھ وزیر قانون صاحب کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے فروغ اپنا اٹارنی جنرل صاحب کی, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ وہ غلط ہے. یہ وزیر اعظم ہاؤس کی مرضی, منشا اور آشیرواد کے ساتھ یہ ہوا. اور فروغ نسیم صاحب نے, اپنا اٹارنی جنرل صاحب خالد جاوید خان صاحب نے بھی پھر یہی کہا تھا کہ جی چیف جسٹس جو ووٹ ہے میرا وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے حق میں جاتا ہے, ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر اب اوپر نہیں بھیجا جا سکتا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس تھی. اب اس ساری ڈیولپمنٹس میں ظاہر ہے انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو فکس کر دیا, علی ظفر صاحب نے, اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ فروغ نسیم صاحب جس طرح معاملے کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو آگے نہ بڑھایا جائے. اور اگر سمری آتی ہے, ظاہر سمری وزارت قانون سے جائے گی نا, اگر سمری آتی ہے, وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا کہ اس سمری کو پھر, کیونکہ ایوان صدر کی منظوری چاہیے ہوتی ہے, تو اس سمری کو وہاں پر رکوایا جائے. تو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت جاری کی کہ ایسی کوئی سمری نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کل کراچی میں صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب ہماری طرف سے ختم ہو گیا ہے, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اب کہیں نہیں جا رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں نے مشورہ دیا ہے, میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر اوپر لے کر جایا جائے, لیکن وہ خود راضی نہیں ہے, تو ان پر 206 اپلائی نہیں ہوتا. لہٰذا اب مستقل جو نشست خالی ہوگی سپریم کورٹ میں تو اس پر ان کو لے کر جایا جائے. اور وہ ایک خالی ہے مشیر عالم صاحب کی. مشیر عالم صاحب 17 کو 2-3 دن پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی فیصلہ, یعنی ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 9 ستمبر کو ہونا ہے, لیکن اس اجلاس کا جو ایجنڈا بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس عائشہ ملک صاحب لاہور ہائی کورٹ کی جو ہیں ان کو پہلی خاتون جج کے طور پر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے گا. وہ ایجنڈا آ چکا تھا, 9 ستمبر کو اجلاس ہونا ہے, تو ابھی وہ سیٹ خالی ہے. جوڈیشل کمیشن کے فیصلے اور نوٹیفیکیشن تک تو ظاہر ہے وہ معاملہ ابھی ادھر کا ادھر ہی ہے. تو امکان یہ ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے ایک دیا ہے کہ جو اشارہ, امکان اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو شاید اب مستقل جج کے طور پہ, جو کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے مستقل جج کے طور پر لے کر جائیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, تو اب شاید ان کو مستقل جج کے طور پر اوپر لے کر جایا جائے. اگر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو لے کر جایا جائے گا تو پھر کچھ عرصے کے لیے جب تک دوسری سیٹ خالی ہوتی ہے تب تک تو پھر وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہیں گے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تو بچ گئے, مگر کھڈا کھودا تھا جنہوں نے ان کے لیے, ان کے متعلق خبر ہے اب
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو سارا کچھ ہوا، تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مشاورت کی ہے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ کہ فروغ نسیم صاحب اب کیونکہ بڑا بحران پیدا کرنے جا رہے تھے، اور عمران خان صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز اگر ان کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ اپنا کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، تو انہوں نے مشاورت کرنا شروع کر دی ہے کہ فروغ نسیم صاحب کی جگہ بیرسٹر علی ظفر کو وزیر قانون بنایا جائے۔ انہوں نے مشاورت کی ہے، اور یہ مشاورت آئندہ کچھ دنوں میں مزید سنجیدہ مرحلے میں داخل ہوگی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندہ مثال، جیسے میں نے شروع میں کہا، پھر کہا جا سکتا ہے کہ جو کھڈا فروغ نسیم صاحب نے بنایا تھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے کھودا تھا احمد علی شیخ صاحب کے لیے، اس کھڈے میں وہ خود گرے ہیں اور وہ سر کے بل گرے ہیں۔ میں نے اپنے سورس سے پوچھا تھا کہ جی فروغ نسیم صاحب تو ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر ہونے کے باوجود، متحدہ اور پی ٹی آئی کے نہ ہونے کے باوجود وزیر قانون ان کو بنایا گیا۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے وزیر قانون ہے، شریف الدین پیرزادہ کن کا تھا، سب کو پتہ ہے شریف الدین پیرزادہ کیا کرتے تھے، ہر آمر ہر ڈکٹیٹر کو راستہ دیتے تھے، بتاتے تھے کہ آئین کو توڑنا کیسے ہے، اور پھر ٹوٹے ہوئے آئین کے بعد بچنا کیسے ہے، کس طرح قانون کی وہ جو کہتے ہیں قانون کی ناک موم جیسی ہوتی ہے، اس کو کب کدھر کیسے موڑنا ہے اور اس ناک سے کیا کیا شکل بنانی ہے اس ناک کی، تو وہ بتایا کرتے تھے شریف الدین پیرزادہ صاحب۔ تو میں نے کہا جی وہ تو فروغ نسیم صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا مشرف صاحب کے بھی وکیل وہی تھے، اور ایون آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا، تو اس میں بھی جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، تو وزارت قانون سے وہ استعفیٰ دے کر وہ ان کے وکیل بن گئے۔ اس سے پہلے الطاف حسین صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، تو وہ تو بہت قیمتی ہیں، تو ان کو عمران خان صاحب کیسے ہٹائیں گے؟ تو پھر مجھے یاد کرایا گیا، مجھے ظاہر ہے کبھی کبھی بندہ تاریخ میں نہیں رہتا، حال میں ہی مست ہوتا ہے، تو مجھے یاد کرایا گیا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، آپ بھول گئے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں بھولا۔ پھر مجھے سب یاد آ گیا، پھر مجھے یہ یاد آیا کہ ایس ایم ظفر صاحب ایوب خان کے وزیر قانون تھے۔ ایس ایم ظفر صاحب مشرف نے جو ایل ایف او بنایا تھا، اس ایل ایف او کے بعد جو وردی اتارنی ہے مشرف کی نہیں اتارنی، وہ جو حافظ حسین احمد نے کہا تھا کہ جی پہلے بندازے کڈو، چودھری شجاعت حسین جب وہ ایل ایف او پر مذاکرات چل رہے تھے نا، تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے جب مذاکرات میں ادھر ایس ایم ظفر صاحب جو تھے حکومتی کمیٹی کے تھے سربراہ، ادھر اپوزیشن سے اے آر ڈی ایم ایم اے تھی، اے آر ڈی تو اس میں حصہ نہیں تھی مذاکرات کا 70ویں ترمیم کے لیے، تو اپوزیشن سے جو مذاکرات کے لیے لوگ تھے اس میں حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے کہ ایل ایف او جس میں یہ تھا کہ مشرف صاحب کو 1 سال کے لیے تھا میرا خیال ہے کہ مزید باوردی صدر رہنے دیا جائے گا، یہ معاہدہ کیا تھا ایم ایم اے نے، مولانا فضل الرحمان صاحب صدر تھے ایم ایم اے کے، اور باوردی صدر رہنے کا 1 سال مشرف کو دے دیا گیا تھا۔ تو اس دوران وہ جو مذاکرات کیے تھے ایس ایم ظفر صاحب کی سربراہی میں، ادھر سے حکومت کی ٹیم نے کیے تھے، اور اس دوران یہ بڑا لطیفہ آیا تھا، حافظ حسین احمد صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات کے بعد، تو پھر حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ جی چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا یار وردی چھڈو، وردی تے مٹی پاؤ، تو ہم نے کہا، میں نے کہا وردی پہلے بندہ تے کڈو، یعنی مشرف کی وردی اتاریں، مشرف وردی اتاریں، باوردی صدر نہ رہیں، اس کے بعد آگے مذاکرات ہوں گے، تو وہ کنڈیشن تھی، تو انہوں نے کہا وردی سے مٹی پاؤ، تو ہم نے کہا پہلے بندہ تے کڈو، یعنی پہلے مشرف کڈو اس تو بعد، تو بہرحال وہ ایک انہوں نے بنایا تھا ایک لطیفہ، تو لیکن مجھے پھر یاد کرایا گیا کہ جی ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی کسی سے دور نہیں ہیں، گھڑے کی مچھی جس طرح ہوتی ہے نا، یہ بھی گھڑے کی مچھی ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ اطلاعات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ایس ایم اپنا فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو ہٹانے کے لیے ذہن بنانا شروع کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔